نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه جب کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کی طرف ہم سے، ونحن عصبہ حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، اقتلوا یوسف قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یا پھینک دو اسے کسی ایسی جگہ میں خالی ہو جائے تمہارے لیے چہرہ تمہارے باپ کا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ اس کے بعد نیک قوم۔ قال قائل منہم کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف مت قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اور ڈال دو سے کسی گمنام کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ اٹھا لیں گے اس کو بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے ہی والے ہو تو۔ قالوا یا ابانا انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جی، ما لک لا تأمرنا علی یوسف کیا ہے تجھے کہ تو ہمیں امانت دار نہیں سمجھتا یوسف پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور بے شک ہم تو اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به حضرت نے فرمایا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم لے جاؤ اس کو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور میں خوف ہی کرتا ہوں کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غفلت کرنے والے ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ انہوں نے کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم تو مضبوط جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ بے شک ہم اس وقت خسارہ پانے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ بس جب لے گئے اس کو اور اتفاق کر لیا کہ ڈال دیں گے اس کو کسی گمنام کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے وہی بھیجی اس کی جانب، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ تو ضرور خبر دے گا ان کو ان کے اس معاملے کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ یوسف کا دوسرا رکوع آیات نمبر 8 سے لے کر 15 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کل کے سبق میں ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد صاحب کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت نے منع کیا کہ یہ خواب کسی اور کو نہیں بتانا، کہیں بھائیوں کے دل میں حسد نہ پیدا ہو جائے، چونکہ اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ رب العالمین آپ کو بہت عزتیں اور علم و حکمت عطا فرمانے والے ہیں۔ آج کے سبق میں اس سے اگلا مرحلہ ہے، لیکن ہوا وہ جس کا یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ بھائیوں کے دلوں میں حسد تو پیدا ہو گیا۔ چنانچہ بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمارے بابا یعقوب علیہ السلام کی محبت کچھ زیادہ ہے۔ یہ محبت زیادہ کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یوسف اور بنیامین چونکہ ان کی والدہ وہ وفات پا گئی تھی اور دوسرے بھائی وہ ان کی والدہ بھی موجود تھیں اور وہ 10 بھی تھے، بڑے بھی تھے، یہ چھوٹے بھی تھے، والدہ بھی ان کی نہ تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کو تو ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، جو چھوٹے ہوں اور اس طرح ہوں ان کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ وزنی بات یہ ہے محبت کی کہ جو اوپر خواب آیا ہے ان کو، جس میں یہ اشارہ مل گیا کہ یہ نبی بننے والے ہیں۔ اصل تو وارث نبوت کا نبی ہی ہوتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے علم نبوت کا وارث یوسف علیہ السلام بننے والا تھا۔ 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام بننے والا تھا، تو لامحالہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت زیادہ ہی ہونی چاہیے تھی۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ محبت بعض وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ تو دل کا معاملہ ہے، وہ تو کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف جو بھی تھی اس میں کوئی شک نہیں، یعقوب علیہ السلام کو محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی، اور یہ بات حسد کا باعث بنی باقی بھائیوں میں کہ جناب ہمارے بابا یوسف علیہ السلام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہماری طرف کم توجہ کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس پر وہ دل ہی دل میں کڑتے رہے، اور جب حسد انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ تھوڑا بڑھ جائے تو پھر انسان بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ضد میں انسان آ کر نا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کر گزرتا ہے۔ اس دنیا میں قتل پہلے ہوا ہے، قتل بعد میں ہوا ہے، حسد پہلے ہوا ہے، اور قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو قاتل تھا قابیل، اس نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ اللہ میں حسد سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کوئی نیکی باقی نہیں رہتی حسد کرنے والے کی۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ قرآن بیان کرتا ہے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، بھائی کہنے لگے کہ یوسف اور یوسف کا بھائی یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو ہماری بنسبت، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں۔
یعنی کہہ رہے ہیں کہ محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، ہم 10 ہیں اور ماشاءاللہ تکڑے ہیں، مضبوط جماعت ہیں۔ یوسف اور بنیامین کمزور سے ہیں، ان کے ساتھ محبت بابا کو زیادہ ہے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، انسان کی زبان سے جو بول نکلتے ہیں نا، یہ سوچ کر نکالنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو۔ بعض دفعہ بول ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ انسان کی ذلت کا باعث بن جاتے ہیں۔ چند قول ایسے ہیں، چند باتیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے جی انا۔ انا کا معنی میں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں۔ یہ میں سب سے پہلے کہی تھی شیطان نے، انا خیر منہ، انا، میں بہتر ہوں آدم سے۔ بس اس میں نے اس کا بیڑا غرق کیا اور کیا ہو گیا؟ بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اسی طرح نحنو، ہم، یہ دیکھو برادران یوسف نے کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم مضبوط جماعت ہے۔ یہ ہم جو ہے نا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم چما دیگر نیس، ہم جیسا اور کوئی نہیں، یہ باتیں جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کی بعض دفعہ بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں ایسے بول۔ اسی طرح عندی، میرے پاس، یہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس یہ مال، میرے پاس اتنا پیسہ۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت زمین میں تنسا دیا۔ لی، میرا، چوتھا لفظ ہے لی، میرا۔ یہ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ سارا مصر میرا ہی ہے نا۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا نحن عصبہ، ہم مضبوط جماعت ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر مضبوط جماعت کا کرتے ہیں بندوبست۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم مضبوط جماعت ہیں۔ یوسف اور بنیامین تو بڑے کمزور ہیں اور والد صاحب ہمیں چھوڑ کر ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب کھلی غلطی میں ہیں، غلطی کر رہے، کوئی ٹھیک نہیں کر رہے کہ جناب ہمارے ساتھ محبت نہیں کر رہے، ہم مضبوط ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، چونکہ ان کے پڑھنے والے بیٹھتے تھے، ان میں ایک بڑا آدمی تھا، ایک چھوٹا تھا، یا بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی تھے، یا باپ بیٹا تھے برکت، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ تو ایک دن بڑے نے شکایت کی امام صاحب سے، حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت جی آپ میرے بھائی کو جو سبق پڑھاتے ہیں نا بڑی توجہ سے پڑھاتے ہیں، اور اس کی طرف وہ کوئی پوچھے بھی تو آپ بڑی محبت سے بتاتے ہیں، جبکہ مجھے آپ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، اگنور کرتے ہیں مجھے اکثر، حالانکہ میں بڑا ہوں۔ امام صاحب ہنس کر کہنے لگے جس دن حالانکہ میں بڑا ہوں تیرے دل سے نکل جائے گا نا، اس دن تجھے بھی صحیح سمجھاؤں گا۔ ابھی تیرے اندر یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ حالانکہ میں بڑا ہوں، تو بیٹھتا ہے تو بھی بڑا بن کے بیٹھتا ہے، تو جناب پڑھتا ہے تو اسی انداز میں کہ حالانکہ میں بڑا ہوں۔ یہ حالانکہ میں بڑا ہوں جس دن تیرے دل سے نکل جائے گی نا، اس دن انشاءاللہ تجھے بھی صحیح پڑھاؤں گا۔ تو یہ حالانکہ میں بڑا ہوں انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا حالانکہ ہم مضبوط ہیں، حالانکہ ہم کیا ہیں؟ مضبوط ہیں، اور والد صاحب ادھر ترجیح دیتے، اور میں ٹھیک ہے پھر۔ اب حسد کہاں لے گیا ان کو جی؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھینک دو اسے کسی ایسی جگہ پر جو واپس پلٹ کر گھر نہ آ سکے، باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ نہ یوسف رہے گا، نہ یوسف کی محبتیں رہیں گی، بس باپ ہمیں ہی دیکھے گا، ہم باپ کو دیکھیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد نیکوکار قوم میں سے، بعد میں توبہ کر لیں گے اللہ بھی معاف کر دے گا، کوئی نہیں، خیر ہو جائے گا۔ اور شیطان ہمیشہ اسی طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، ابھی گناہ کر لیجئے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے جی۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے،
انہی بھائیوں میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یار قتل نہ کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو، پھینک دو اس کو کسی گمنام کنویں میں، کسی ایسی جگہ پھینک دو تاکہ باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ چلو مارو نہیں، ہمارا بھائی تو ہے نا، کسی ایسی جگہ پہ پھینک دو باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، قتل کا گناہ نہ کرو۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلے والے آئیں گے اٹھا کر لے جائیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ معلوم ہوا یہ جو بھائی تھا اس کا اتنا دل نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ سزا دیجیے، کہ اس کا انداز بتا رہے چلو کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر یہ کرو، لیکن چونکہ سارے اکثر ادھر ہی تھے تو پھر یہ بھی ساتھ چلتا رہا، لیکن اس کا مشورہ یہ نہیں تھا۔ اب جناب مشورہ یہی طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے، یہاں سے اٹھا کر کہیں باہر ایسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں جہاں سے والد صاحب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اب یہ مشورہ کہاں ہوا؟ یا گھر میں ہوا ہوگا یا جہاں بکریاں چراتے ہیں وہاں ہوا ہوگا۔ مشورہ کر کے آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، لیکن عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک کہانی گھڑ کر لے آئے کہ ہم جناب جاتے ہیں جنگل میں بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے، چاہتے ہیں اپنے بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے جائے، کھیل کود کے آ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا مجھے پتہ ہے تم کیا مشورہ کر کے آئے ہو، کیونکہ پردے اور غیب میں جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ خیر وہ آ گئے، قالوا یا ابانا، آ کر انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جی، اے والد صاحب، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہو گیا تجھے، تو ہمیں امانت دار نہیں سمجھتا یوسف پر، یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، چھوٹا بھائی ہے نا ہمارا، بڑی خیر خواہی کرتے ہیں اس کی۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، اس کو بھیج ہمارے ساتھ کل، یرتا کھائے پیے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، وہ صحت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وَيَلْعَبْ کھیل کود کے آ جائے گا، سیر تفریح بھی اس کی ہو جائے گی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، خوب خیال رکھیں گے، والد صاحب بھیج دیجیے ہمارے ساتھ۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات ہی وہ کہی جو کل انہوں نے بہانہ بنانا تھا۔ حضرت فرمانے لگے یار جنگل میں بھیڑیے بڑے ہوتے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھیج ہی دیتا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، بے شک میں غم کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں، ان تذهبوا به، کہ کہیں لے جاؤ تم اسے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور خوف یہ کرتا ہوں کہیں اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل اور بے خبر ہو۔ بھائی کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم مضبوط جماعت 10 گبرو جوان ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، یقیناً ہم اس وقت خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یعنی بابا یہ خوف دل سے نکال دو، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو نہیں کھا سکتا، ہم جو جناب اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اتنی تسلی دی، یعقوب علیہ السلام اعتبار کر گئے کہ واقعی اپنے بھائی کو سیر و سیاحت کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، واقعی اپنے بھائی کو گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اجازت ہے لے جاؤ۔ اب یوسف کو ساتھ لے لیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب لے گئے یوسف کو باپ سے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور سب نے اتفاق کر لیا کہ یوسف کو کسی گمنام کنویں میں پھینکیں گے۔ اللہ اکبر، لے کر گئے ہیں سیر کے بہانے، ہے کون؟ نبی کا بیٹا، ہے کون؟ نبی بننے والا، عمر ابھی چھوٹی ہے، بچہ ہے، اور لے کے جانے والے کون ہیں؟ بھائی ہیں سکے۔ لیکن جب حسد انسان کے دلوں میں آ جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی ہے یا یہ کون ہے،
حسد بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے انسان کا، اللہ حسد سے محفوظ فرمائے۔ نسلوں کو برباد کیا، گھروں کو اجاڑا حسد نے، اور حسد نے انسان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آخرت کی ذلتیں تو ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیا حسد نے۔ اللہ حسد سے پوری قوم کو محفوظ فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اتفاق کر لیا، سب متفق ہو گئے کہ یوسف کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ، وہ وقت آیا جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وحی بھیجی اس کی جانب، یوسف کی جانب۔ شاید اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی ہو، یا وحی کا ایک معنی ہوتا ہے القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا، چونکہ اس وقت اس طرح نبی تو آپ نہیں بنے تھے، لیکن اللہ نے دل میں ایسی تسلی دی کہ بچہ ہو کر بھی ان کا دل مضبوط ہوا، اور ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی آج یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان قریب یہ میرے سامنے ہوں گے پکڑے ہوئے، اور اللہ نے اس وقت یہ بات ان کے دل میں ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ وحی کا معنی کیا ہوگا جی؟ دل میں بات ڈالی، اور یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ جناب تو اپنا گھر وہاں جگہ پہاڑوں میں اور چھتوں میں بنا، چھتیں بنا۔ تو یہ وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تو نہیں ہوئی نا، مکھی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ تو یہاں پر بھی یہ مراد ہے کہ ابھی یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، تو اوحینا الیہ، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور دل ایسا مطمئن ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے، بھائی مار کر کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور اس کا دل بڑا مطمئن ہے۔ سبحان اللہ، دلوں پہ اختیار اور قبضہ کس کا ہے؟ حالات یہ بنے ہوئی ہیں لیکن پھر بھی مطمئن ہے جی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف یہ وحی کر دی، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو ان کو ضرور خبر دے گا ان کے اس معاملے کی جو کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا تو ان کو کہے گا کہ کل تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور یہ شرمندہ ہوں گے انشاءاللہ، اور تو سر بلند ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے اسی دن یہ بات دل میں ڈال دی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر انسان اپنی ہوس اور اپنی خواہش مٹانے کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ جناب میں نے فلانے کو کچل کے رکھ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ قدرت کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین زیادہ محبوب ہیں ہمیں، ہمارے زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کی طرف ہماری بنسبت، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ واضح غلطی میں ہیں۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا اسے پھینک دو کسی ایسی جگہ میں خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، چہرہ تمہارے باپ کا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جانا اس کے بعد نیک قوم۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور پھینک دو اسے کسی گمنام کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں گے اس کو بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو۔ قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جی، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا وجہ ہے کہ تم ہمیں امانت دار نہیں سمجھتا یوسف پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل
کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت نے فرمایا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لے جاؤ تم اس کو۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور خوف یہ کرتا ہوں کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا لئن أكله الذئب، انہوں نے کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبة، ہم مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت خسارہ پانے والے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، پس جب لے گئے وہ اس کو، واجمعوا ان يجعلوه في غیابت الجب، اور اتفاق کیا اس بات پر کہ اس کو گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی تو ضرور خبر دے گا ان کو ان کے اس معاملے کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔